مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ درود و سلام. گزشتہ نشست میں نے آپ کو فرشتوں کے حوالے سے ان کی تعداد کا اندازہ کرنے کے لیے کچھ روایتیں سنائی تھیں. پروگرام چونکہ خاص مقدار میں وقت ہوتا ہے، جہاں ذکر ٹوٹا وہاں میں آگے جملے بہت سے نہیں کہہ سکا، تو فرمائش بہت زیادہ آئی کہ دوبارہ سنا دیجئے فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے، تاکہ ایک بندہ جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر کتنے فرشتوں کا 10 مرتبہ درود آتا ہے اسے اندازہ ہو جائے. آئیے ایک مرتبہ مجھ سے پھر وہ پوری تفصیل سن لیجئے. حضرت ابو العباس تیجانی، کتاب کا نام جواہر المعانی، اس کو امام نبہانی نے سعادت الدارین میں نقل کیا. انسان، تمام انسان، حضرت آدم سے لے کر آخری تک، یہ جنات کا 10واں حصہ، یعنی جن اللہ کی مخلوق ہے، ان سے 9 حصے زیادہ. جن و انس، تمام انسان اور جن ملا کر خشکی کے تمام جانوروں کا 10واں حصہ، یعنی خشکی کے جانور ان سے 9 حصے زیادہ. اور یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر سمندری جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب تعداد مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب آسمان دنیا کے فرشتوں کا 10واں حصہ. یہ ٹوٹل جو اب تک سنا چکا ہوں، یہ سارا مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ. اسی ترتیب سے 7 آسمانوں تک. پھر یہ تمام ٹوٹل ملائکہ کرسی کے مقابلے میں، جو اللہ تعالیٰ نے کرسی بنائی، اس کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں. پھر یہ سب ایک سرا پردہ، یعنی حجاب عرش کے فرشتوں کا 10واں حصہ، یہ سب. اور حجابات عرش کی تعداد 6 لاکھ. ایک پردے کا طول و عرض، یعنی لمبائی چوڑائی اور وسعت اتنی عظیم کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے معمولی سی حیثیت، اور قدم برابر ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو. اور وہ سب فرشتے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اور تسبیح میں مشغول ہیں. اور یہ تمام فرشتے ان تمام فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش الہی کے ارد گرد پرے جمائے مصروف عبادت ہیں، یہ سب مل کر ایسے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. میں نے جتنی تعداد بنائی دنیا کا کوئی کمپیوٹر شمار نہیں کر سکتا. 300 زیرو لگائے گئے ہیں. پہلے آپ اردو میں گنتی گنتے تھے، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، پدم، 10 پدم، نیل، 10 نیل، یہاں تک آپ کی گنتی تھی. اب ملین، ٹریلین، اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا، 10 لاکھ کا 1 ملین، 10 ملین 1 کروڑ، تو وہ 300 زیرو لگا لیے ہیں گنتی کے آج کے کمپیوٹر نے.
اس گنتی کو کون شمار کرے گا جو میں نے آپ کو بتایا؟ اللہ ان کا شمار جانتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے گردا گرد فرشتوں کی 70,000 صفیں محو طواف ہیں، ان کے پیچھے مزید 70,000 صفیں ان آگے والوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر عبادت میں مصروف ہیں، اور ہر ایک کی تسبیح الگ ہے۔ ہم تو 2-4 لفظ تسبیح کے جانتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تسبیح الگ، اور ان کے پیچھے 1,00,000 صفیں دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کر مصروف تسبیح۔ یہ تمام فرشتے جتنے ملائکہ لوح کے مقابلے میں کم ہیں، اور ملائکہ لوح میں سے ہر ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرح ہے، اور کہا گیا ہے کہ عرش کے 2 پایوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے عرش کے 2 پایوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے کہ 80,000 سال تیز رفتار پرندہ اڑے اتنی مسافت ہے۔ اور عرش کی وسعت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے 366 پائے ہیں، ہر پائے کی مقدار دنیا سے 60,000 ٹائمز 60,000 گنا بڑھ کر ہے۔ 2 پایوں کے درمیان 60,000 صحرا ہیں، صحرا آپ جنگل کو کہتے ہیں، ہر صحرا میں 60,000 عالم ہیں، جہان ہیں، اور عرش سے اوپر 70 حجاب ہیں، ہر حجاب 70,000 سال کا، یعنی اس کی مسافت 70,000 سال، اور ہر 2 حجابوں کے درمیان 70,000 سال کی مسافت، ہر حجاب بھی 70,000 سال، اور ان کے درمیان 2 حجابوں کے درمیان فاصلہ بھی 70,000۔ یہ تمام جگہیں جتنی میں نے آپ کو بتائی فرشتوں سے پر، کوئی ان میں کہتے ہیں نا چپا بھر بھی زمین جگہ خالی نہیں، پر۔ کیسے گنیں گے؟ کہاں سے گنیں گے؟ کون سا آلہ؟ رب کے بنائے ہوئے ستاروں کو نہیں گن سکتے۔ یہ فرشتوں کی اتنی تعداد، یہ تمام معزز ملائکہ فرشتے اس آدمی پر اسی طرح 10 مرتبہ درود و سلام بھیجتے ہیں جو آدمی اللہ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ میرا ایک درود، میرا ایک سلام، یہ گنتی جسے میں گن نہیں سکتا، اتنے درود و سلام مجھ پر آ جاتے ہیں۔ میں ناز نہ کروں اس درود و سلام پر تو پھر کیا کروں؟ کوئی اور نیکی، کوئی اور چیز ایسی؟ یقین مانیے ہمارا عمل بہت چھوٹا ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ وہ نیکی ہے کہ کوئی اور نیکی اس جیسی نہیں ہے۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی کم پڑھے، مختصر درود پڑھے یا لمبا درود پڑھے، یہ فرشتے اتنی تعداد میں اس آدمی پر 10 مرتبہ درود بھیجتے، رب تعالیٰ کا درود آتا ہے، رب تعالیٰ کا سلام آتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
آپ جب جب درود بھیجتے رہیں گے یہ سب آپ پر بھیجتے رہیں گے. انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے، کرم نہیں. آپ اگر اس میں سوچنے لگ جائیں کہ وہ تو سب حضور پر درود بھیج رہے ہیں تو ہم پر کب بھیجیں گے، یہ آپ کے عقلی جو احتمال آ جاتے ہیں نا، یہی آپ کو دور کر دیتے. وہ رب کی مخلوق ہے، ان کی قوتوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا ان کی تسبیحات الگ، وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. میں ایک سوال، آئیے، میں نے درود و سلام بھیجا، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور جواب دے سکے. جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے. یہاں ایک بات بھی بتا دوں، کچھ لوگ مزاج میں تکبر کرتے ہیں، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، پرائیڈ. آپ سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، تو شریعت اجازت دیتی ہے جو سلام کا جواب نہ دے مسلمان اس کو سلام نہ کرے، کیونکہ تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر سے پیش آنا بھی نیکی ہے اس کا علاج کرنے کے لیے. بہرحال سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور جواب دے سکے. ہم قبرستان جا کر سلام کرتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، سن کر جواب بھی دیتے ہیں. ایمان والوں کی بات ہے. ہر نمازی عرض کرتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں کہتا ہے اللہ کے نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں. تو سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب بھی دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اب میرا اپنے ناظرین و سامعین سے ایک سوال، اس گلوبل ورلڈ میں مجھے بتائیں کون سا لمحہ ایسا ہے جب نماز نہ ہو رہی ہو؟ گول ہے نا دنیا، ایک وقت میں 5 نمازیں. مثلا اگر یہاں عشاء کا وقت ہے تو ہو سکتا ہے کسی جگہ اس وقت فجر کا ہو، کسی جگہ مغرب کا ہو. یہ جو فرق ہے ٹائم کا، یہ اسی لیے کہ ہر وقت اذان ہوتی رہے، ہر وقت نماز ہوتی رہے. کون سا لمحہ آپ کہہ سکتے ہیں جو خالی ہو کہ کہیں کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ اور پھر کتنی آبادی ہے؟ آپ کو تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان بتاتے ہیں. ان میں سے 1 ارب بھی اگر چلیں، 1 ارب سے کم، آپ 50 کروڑ لے لیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی 50 کروڑ کو سن کر جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ ہماری عقلوں میں کمی ہے، فہم میں، سمجھ میں کمی ہے. اللہ کے حبیب میں کمی نہیں، کیونکہ ان کو نوازنے والا ان کا رب ہے. فرشتوں میں کمی نہیں ہے، ان کو نوازنے والا ان کا رب ہے. اور رب کی عطا سے وہ کمال رکھتے ہیں. کروڑوں سلام کر رہے ہیں، نبی سب کا سلام سن بھی رہے ہیں اور سب کو جواب بھی دے رہے ہیں. میں ان احتمال، ان عقلی مفروضوں میں پڑھوں یا میں یہ سوچوں کہ میرے ایک درود و سلام پر کتنے فرشتے مجھ پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں؟ اور پھر یہ بات رکھیے ایک طرف، آپ نے حدیث شریف مجھ سے سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے محبوب کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے، جو آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ. یعنی اے حبیب جو آپ پر 1 مرتبہ درود میں اس پر 10 مرتبہ درود، جو آپ پر 1 مرتبہ سلام میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں. تو رب کے ایک درود کا، رب تعالیٰ کے ایک سلام کا بدل یہ تمام فرشتوں کا درود مل کر ہو سکتا ہے؟ میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ درود و سلام میرا پڑھنا مجھے کس جہان میں لے جاتا ہے، مجھے کہاں پہنچا دیتا ہے، میرے اس نامہ اعمال میں میرے اندر کتنی برکات بھر دیتا ہے. میرا تو گمان بھی اس تعداد کو نہیں پہنچ سکتا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سب ہے. یعنی تعداد کا تو میں شمار نہیں کر سکتا، مگر یہ یقین ہے کہ یہ سب میرے حصے میں آ رہا ہے.
یقین مانیے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا وہ عزت اور وہ سعادت ہے کہ میں صرف اسی پہ ہی خوش ہوتا رہوں کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے، میرے لب تر رہے درود و سلام سے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ہی یہ حکم دیا کہ وہ اپنے نبی پر درود و سلام، کسی اور امت کو یہ سعادت نہیں ملی، یہ امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے۔ ایک چیز میری خاص پہچان ہو اور میں اس کو اپنے سے جدا کر دوں تو کیا یہ سمجھداری کی بات ہوگی؟ میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں تو کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ نہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ہونٹ تر رہتے ہیں درود و سلام سے، جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجی، کسی اور نبی پر اس طرح نہیں۔ یہ سرکار کی خصوصیت اور ان کی بدولت ہم پر یہ انعام ہے، اسی لیے یہ تحفہ ہے۔ کسی بڑے کا تحفہ ملے نا، آپ چار کو دکھاتے ہو، بادشاہ نے دیا، یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے، کہاں مخلوق اور مخلوق کی باتیں، یہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والا تحفہ۔ ذرا اس کا اندازہ کیجئے، ذرا اس کو سوچئے، اور پھر دیکھیے ہم پر نسبت کی وجہ سے کتنا فیضان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قرآن میں ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے، ان سب کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی عطا سے وہ معصوم ہے، مگر اس کے باوجود عاجزی خلیل اللہ کہتے ہیں یا اللہ بھری بزم میں محشر کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اب ذرا اپنے بارے میں سن لیجئے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، ذرا سنیے، اس نسبت کو ذرا سن لیجئے، ذرا سمجھ لیجئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمسار نہیں کرے گا۔ نبی تو نبی ہے، نبی تو پیارا ہے، والذین آمنوا معہ، جو ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ کتنی بڑی نسبت ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو اللہ مجھ پر اتنا انعام، خلیل اللہ مانگ رہے ہیں، اور ہم غلامان مصطفیٰ کو بن مانگے نسبت کی وجہ سے فیضان مل رہا ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ اب ذکر آتا ہے کہ فرض کتنی مرتبہ ہے درود و سلام، واجب کتنی مرتبہ ہے، مستحب پسندیدہ کہاں کہاں۔ تو میں اپنا مذہب تو سنا دوں، باقی تفصیل آئندہ نشست میں پیش کروں گا۔ جب جب جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے، اور محبت والا تو بہانہ ڈھونڈے کسی طرح، وہ ضروری نہیں ہے کہ نام ہو، خود ہی جھومتے ہوئے درود و سلام پڑھتا رہے۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ ہم مسلسل اس کا ورد کرتے رہیں، ہر وقت ہمارے ارد گرد نوری فرشتے جمع رہیں۔
میرے اندر بھی برکت، باہر بھی برکت. کتنی بڑی سعادت یہ ذکر ہے درود و سلام کا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے اس کو پڑھا کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آپ کی فرمائش پر میں نے فرشتوں کی تعداد آج پھر ایک مرتبہ آپ کو سنائی. اب مزید ذکر اسی حوالے سے انشاءاللہ آئندہ نشست میں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام